والے تھوڑا آرام بھی کیا کریں. حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے نا, تو اللہ نے کہا محبوب تھوڑا آرام بھی کیا کریں. پھر اس میں بڑے خوبصورت چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں. قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب والا پاؤ گے. یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی سوچ سے زیادہ تم ثواب پاؤ گے جو چیز آخرت کے لیے تم بھیجو گے. اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو, بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے. پھر اس سے آگے سورہ مدثر ہے. مزمل کے فوراً بعد سورہ مدثر. اس سورہ مبارکہ میں بڑا خوبصورت انداز ہے. یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے, قم فانذر, اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اٹھیے, آپ پیغام دیجئے, اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ اٹھیے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے چادر اوڑھنے والے, اٹھیے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان فرمائیے. بتائیے کہ آپ کا رب کتنا بڑا ہے. آیت نمبر 42 میں فرمایا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہارے جہنم میں جانے کا سبب کیا بنا. یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42 چلو بتالی آخری نے آیت نمبر 42. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں آئے ہو تو سبب کیا بنا, تو وہ پہلا سبب بتائیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. پہلا سبب دوزخ میں جانے کا نماز نہ پڑھنا ہے. رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور عید والے دن بھی پوری 5 پڑھنی ہے انشاءاللہ, پوری 5. یہ نئے کپڑے لوگوں کو بعد میں دکھانا, پہلے سویرے پہن کے نا رب کی بارگاہ میں جاؤ. سویرے پہن کے نا. علامہ عبدالستار خان نیازی, علامہ نیازی, میں جب ان کے مزار پہ جاتا نا میاں والی جانے کا جب موقع ملتا ہے تو میں نہ کھڑا ہوتا ہوں. آپ یقین کریں اس بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جذبہ ہی ملتا ہے. کیا بندہ تھا وہ نا. پگڑی باندھتے تھے بڑی. ہمارے بریلی شریف کے بزرگ بھی نا وہ پگڑی باندھتے شملے والی. چلے آج بات آ گیا تو اس کی بھی میں حکمت بتا دوں. وہاں نا سکھ بھی پگڑی باندھتے ہیں تو کپڑا بھی اکثر ایک جیسا ہی ان کے لیے آتا, تو مسلمان بھی خرید لیتے تھے. تو وہ سکھ جو ہوتا ہے نا وہ شملہ نہیں نکالتا, تو اس سے فرق کرنے کے لیے وہاں کے مشائخ نے نا شملہ نکالنا شروع کیا. تو میں شادی باندھا کرتا تھا, تو ایک دفعہ مجھے حضرت مفتی تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے شملے والی باندھا کرو. تو میں نے کہا حضور اب چھوٹے لوگوں کو تو اچھی نہیں نہ لگتی. تو فرمانے لگے لوگوں کو تھوڑی دکھانی ہے, یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے, تو آپ شملے والی باندھے. جب ہم جو کہہ رہے ہیں تو میں بھی اکثر وہ پگڑی باندھتا ہوں, اور کبھی بہت بڑی باندھتے تھے. تو علامہ نیازی پگڑی باندھتے تھے تو جن لوگوں نے دیکھا بڑی اونچی ہوتی تھی, اور بڑی اونچی پگڑی اور ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی, اور کبھی وہ تقریر کرتے تھے تو زمین پہ لگاتے تھے, تو پتہ چلتا تھا کہ مرد بات کر رہا ہے. اور علامہ اقبال کے ڈائریکٹ شاگرد تھے علامہ عبدالستار نیازی, شاگرد. وہ مدینہ شریف جانے لگے نا تو کسی نے ان سے کہا نیازی صاحب یہ پگڑی اتار کے جاؤ, یہ پگڑی اتار کے جاؤ. تو علامہ نیازی صاحب فرمانے لگے کیوں اتار کے جاؤں, پہن کے جاؤں گا. جب حضور کی بارگاہ میں نیازی کا سر جھکے گا تو شملہ بھی جھکے گا, اور دنیا کو پتہ چلے گا جس کا سر کبھی کہیں نہیں نہ جھکتا اس روضے پہ آ کے اس کی گردن بھی جھک جایا کرتی. اس لیے ساتھ لے کے جانی ہے پگڑی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. تو آپ نئے کپڑے پہن کے نا کبھی سج سنور کے مسجد بھی جایا کریں, خوبصورت ہو کے. قرآن مجید نے کہا غالباً 9ویں پارے میں ہے کہ نماز کے وقت زینت اختیار کرو, اچھے بن کے. تو نئے کپڑے پہن کے نا عید والے دن 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ رش دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی, پتہ چلے گا کہ رمضان کے روزوں نے اثر کیا ہمارے اوپر. تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا دوزخ میں آنے کا سبب کیا بنا, تو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے, اور دوسری بات یہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. دوزخ میں جانے کا دوسرا سبب کہ توفیق کے باوجود لوگ مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے. اور تیسری بات وہ یہ کہیں گے کہ ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے. لغو کام بےہودہ کام اس کو کہتے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہیں. یہ بڑے بڑے سیانے لوگ گیمیں کھیلتے, سیانے لوگ, عقل مند لوگ, تو یہ جہنم میں جانے کا تیسرا سبب قرآن نے بیان کیا.
लघवियात, फट्टे पे बैठ गए, फजूल बात शुरू कर दी। भाई इससे बेहतर था तो कुरान मजीद की तिलावत करता। ऐसे ही बिला वजह लघवियात हैं ये सारी। मैं मना नहीं करता खाना खाने के लिए कभी जरूर जाएं, लेकिन ये माहौल ही बना लेना कि आज तुझे पार्टी है तो कल मुझे पार्टी है तो परसों उसको पार्टी है, तो ये शुगल मेला हर वक्त का। मुसलमान के पास तो इतना वक्त ही नहीं। एक दोस्त मुझे कहने लगे कि मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूं, तो मैंने कहा तो असल में फारग है, वरना हमारे पास तो टाइम ही कोई नहीं बोर होने का। बंदा मतलब को फुर्सत मिले तो बोर हो ना, पता नहीं कहां से लोग टाइम निकाल लेते, अब बोर भी हो लेते। तो आप फारिग लघवियात से बचे। लघव काम करना जहन्नुम में जाने का तीसरा सबब है। ये कुरान मजीद ने इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 42 में इरशाद फरमाया। और चौथे नंबर पर कहेंगे हम क़यामत के दिन को झुटलाते थे कि मौत हमारे सर पे आ गई। ये चार काम है जो जहन्नम में जाने का सबब बनेंगे। नमाज ना पढ़ना, पहला काम मिस्कीन को खाना न खिलाना, और तीसरा लगव और फजूल कामों में मशगूल रहना, बिल्कुल किसी कोई फायदा ही नहीं वो काम करते रहना, बिल्कुल बेमाना बेमकसद काम करना। और चौथे नंबर पे कहेंगे कि हम क़यामत के दिन को, आज भी कुछ लोग कह देते हैं कि मरेंगे तो देखी जाएगी। मसलन क्या देख लेंगे आप, इतनी बड़ी जुर्रत, इतनी बड़ी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल क़यामा शुरू हो जाती है जी इससे आगे। इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के बारे में जो आखिरत के मुनकर हैं, अल्लाह ताला ने कसम जिक्र फरमा के इरशाद फरमाया, क्या इंसान ने ये गुमान कर रखा है कि हम मरने के बाद इसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे? क्यों नहीं, हम इस बात पर कादर हैं कि इनकी उंगलियों के पोरे जैसे पहले थे वैसे ही बना देंगे। यानी उंगलियां तक तुम्हारी जमा कर ली जाएंगी, उंगलियां तक। क़यामत के दिन तुम्हें किसी की कब्र खुली तो उसको देखा कि हड्डियों का पिंजर बन गया, लेकिन अल्लाह उसे भी क़यामत में जमा फरमाएगा दोबारा से। और वो मिसाल मैं तीसरे चौथे पारे में दे चुका हूं, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जानवरों का, परिंदों का कीमा करके रखा था और कहा पुकारिए, तो वो सारे अपने परों पर दौड़ते हुए हाजिर हो गए थे। आगे सूरह दहर शुरू होती है। सूरह दहर ये 29वां पारा है, और इसमें सूरतें अगरचे छोटी छोटी हैं पर क्या बात है सब सूरतों की। हर सूरह मुबारका बड़ी अपने अंदर इम्तियाजी शान रखती है। सूरह दहर में फरमाया हल अता अलल इंसानीहीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। फरमाया बेशक गुजरा है इंसान पर जमाना एक ऐसा कि जब वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। एक वक्त था कि जब कोई इसका जिक्र था कि नहीं, वो वक्त भी जब ना नाम था ना वल्दियत थी। फिर दुनिया में आके लोग समझते हैं कि मैं उठता हूं तो जमाना उठता है, मैं बैठता हूं तो जमाना मेरी वजह से निजाम चलता है। तो अल्लाह फरमाते हैं हीन मिन दहरी लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, तेरा तो जिक्र ही कोई नहीं था, तो जानता ही कोई नहीं था, ये तो रब ने तुझे पैदा किया है। तो अब तू समझता है कि मैं कोई चीज हूं। बड़े बड़े लोगों की कब्रों पे जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं। वो जो कह देते थे तो कानून बनता था, कानून जिनके साइन करने से लोग फांसी से बच भी जाते थे और फांसी लग भी जाते थे। आज उनका जानने पहचानने वाला कोई नहीं। तो इंसान ना भूल जाता है, भूल जाता है। एक दौर वो भी होता है, एक दौर वो भी होता है जब बस में बैठने को जगह कोई नहीं देता, और एक दौर वो भी होता है कि दर्जनों कारें लेके लोग गलियों में खड़े होते हैं। इंसान को सारे वक्त याद रखने चाहिए, इसे भूलना। हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर फरमाया करते थे कि मैं तो उस माँ का बेटा हूं जो गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती थी, गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती थी। और हजरत उमर फारूक की जुबान पर यह जुमला सारी उम्र रहा कि मैं ऊंट चराने वाले का बेटा हूं, यानी सारी जिंदगी रहा। लोग भूल जाते, भूल जाते। महमूद गजनवी ने अय्याज को बड़ा नवाजा। लोगों ने शिकायत की कि अय्याज तो आपसे तोहफे ले लेके तो जंगल में जमा कर रहा है दौलत। महमूद कहने लगे तुम्हें कैसे पता? कहने लगे असर के बाद कहां जाता है रोज, पता है? लगा नहीं। तो कहा फिर आपको आज तक ये नहीं पता कि असर? महमूद कहने लगे वाकई यार इसने कभी बताया नहीं असर के बाद कहां होता है। असर की नमाज पढ़ के महमूद अय्याज के पीछे पीछे गए तो जंगल में जाके ना एक झोंपड़ी, अंदर से कुंडी लगा ली, सिपाही साथ थे। महमूद ने गुस्से से दरवाजा बजाया, खटखटाया,
اور یاز نے جھٹ سے دروازہ کھولا. محمود دھکا دے کے اندر گئے تو دیکھا تو ایک پھٹی ہوئی چٹائی, ایک پرانا کرتا, ٹوٹے ہوئے جوتے, ایک پگڑی اور تھوڑا سا نا سامان ہلکا پھلکا بکھرا پڑا ہے. یہ کیا ہے, کیوں آتے ہو یہاں, بتایا کیوں نہیں؟ تو یاز کہنے لگے بادشاہ میں یہاں نا روزانہ اپنی اوقات یاد کرنے آتا ہوں. کیا مطلب؟ کہنے لگے جب میں تیرے پاس آیا تھا تو یہ والا میں نے پہنا ہوا تھا لباس, یہ میرے گھر کی کل مالیت تھی, تو بادشاہ ہے. آج اگر تو ناراض ہو جائے تو کون پوچھ سکتا ہے. میں روز آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں کہ دوبارہ اگر یہاں آنا پڑے تو مجھے مشکل نہ ہو. ملا رومی سے کسی نے کہا تھا خشیت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ایک مانگنے والی سے ایک بادشاہ نے نکاح کر لیا تھا. مانگتی تھی, بادشاہ کو پسند آ گئی, شادی ہو گئی, تو سارا دن روتی تھی, سارا دن روتی تھی. تو اس کی کنیزیں اس سے کہنے لگی کہ بس بھی کر, اللہ کا شکر بھی ادا کر, اتنا تجھے اللہ نے نواز, تو روتی رہتی ہے. تو کہنے لگی اس لیے نہیں روتی اس لیے ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی, اور ڈرتی اس بات سے ہوں کہ کہیں میرا سائیں ناراض نہ ہو جائے. میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا, میں گلیاں دا روڑا کوڑا, تے مینوں محل چڑھایا. ایک میرا سنگی نا بڑا مہنگا سویٹر لے آیا میرے لیے, کچھ زیادہ ہی مہنگا تھا وہ. میں نے اسے کہا یار یہ رکھ لے تو. کہنے لگے ہم لے آئے تو بس قبول کریں. تو میں نے کہا میری اماں نا کروشیے سے میرے لیے سویٹر بناتی تھی, کروشیے کی ٹوپی. پتہ نہیں کروشیے کا بھی نئی نسل کو پتہ ہو کہ نہ ہو, تو وہ اماں جی نے بنا کے دیا. تو پھر اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے بھی پہنا, پھر میرا ایک بھانجا لے گیا چھوٹا, اس نے بھی پہنا. تو وہ اتنا مزیدار ہوتا تھا, اتنا شاندار ہوتا تھا کہ جو دھاگے اس میں لگے ہوئے تھے وہ دوبارہ کسی اور جگہ نظر, وہ کہیں اور میسر. تو اپنی اصل جو ہوتی ہے اس کا خیال رکھیں, اس کا دھیان کریں, اس پر توجہ کریں, اس پر ضرور غور کریں. یہ بڑی اہم بات